अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमने पिछले सबक में हम के बारे में पढ़ा था। आज हम नया सबक पढ़ेंगे जिसमें ईद उल अज़हा के बारे में बताया जाएगा। पहले हम सबक की रीडिंग करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, फिर हम उसके बाद उसकी मश्क करेंगे। आइए हम सबक पढ़ते हैं। हसन और आमना आज बहुत खुश थे। अब्बा जान ने उनसे वादा किया था कि वो शाम के वक्त हसन को साथ लेकर बकरा ख़रीदने जाएंगे। हसन दोपहर ही से तैयार होकर अब्बा जान का इंतज़ार कर रहा था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। उसके दोस्त अली के अब्बू भी एक रोज़ पहले ही बकरा लाए थे, जिसे बच्चों ने मेहंदी और गुब्बारे लगाकर सजा दिया था। शाम होते ही हसन अपने अब्बा जान के साथ जानवरों की मंडी पहुंच गया। मवेशी मंडी में बहुत रौनक थी। चारों तरफ कुर्बानी के लिए लाए गए जानवर मौजूद थे। कहीं खूबसूरत और सेहतमंद बकरे, कहीं दुम्बे बंधे हुए थे, तो कहीं तंदोमंद बैल और गायें जुगाली करती नज़र आ रही थीं। मवेशी मंडी यानी कि वो जगह जहाँ जानवर फ़रोख्त किए जाते हैं। रौनक यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना हो, चहल पहल हो, बातें हो रही हों। तनोमंद, खूबसूरत, सेहतमंद जानवर जुगाली करती नज़र आ रही थी, यानी कि खाना खाती हुई, चबाती हुई नज़र आ रही थी। हसन को एक गहरे भूरे रंग का बकरा पसंद आ गया। अब्बा जान ने कीमत अदा की। हसन बकरे को घर ले आया। आमना और अम्मी जान भी बकरे को देख के बहुत खुश हुई। हसन और आमना ने मिलकर बकरे को चारा डाला और थोड़ी देर के लिए बकरे के पास बैठे रहे। रात को दस्तरखान पर हसन ने कहा, आज से मेरे बकरे का नाम गुल्लू है और मैं हमेशा उसे अपने साथ रखूँगा। हसन की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। अगले दिन अब्बा जान ने हसन और आमना को अपने पास बिठाया और कहने लगे, बच्चों, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें बकरा ख़रीदने की तौफीक अता फरमाई। ये बकरा हम अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लाए हैं। हम इसे हमेशा अपने पास नहीं रख सकते, तो क्या ये हमारे पास नहीं रहेगा? हम इतना प्यारा बकरा क्यों कुर्बान कर दें? ये तो हमारा है। हसन ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा। अब्बा जान ने हसन को प्यार किया और कहने लगे, बेटा उदास ना हो, मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आप खुशी खुशी कुर्बानी के लिए राज़ी हो जाएंगे। बच्चे गौर से अब्बा जान की बात सुनने लगे। अब्बा जान अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िबा कर रहे हैं। ये ख्वाब उन्होंने मुसलसल 3 बार देखा तो समझ गए कि अल्लाह ताला उनसे उनके प्यारे बेटे की कुर्बानी चाहता है। उन्होंने अपना ख्वाब बेटे को सुनाया। बेटे ने ख्वाब सुनते ही कहा कि अब्बा जान, आप वो कीजिए जो अल्लाह ताला चाहता है। तो क्या उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया? आमना ने हैरानी से पूछा। अब्बा जान, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का आजमाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जंगल में ले गए ताकि हुक्म पर अमल कर सकें। जैसे ही उन्होंने छुरी अपने बेटे के गले पर रखी, एक आवाज़ आई, इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, और हुक्म दिया कि अब बेटे की जगह इस मेंढे को कुर्बान करो। तो बच्चों, इसी सुन्नत की याद में 10 ज़िलहज को पूरी दुनिया में मुसलमान कुर्बानी का फरीज़ा अदा करते हैं। अम्मी जान, उस दिन ईद उल अज़हा मनाई जाती है। अल्लाह ताला की राह में अपने पसंदीदा जानवर कुर्बान किए जाते हैं। आमना, फिर तो हमें भी अपने गुल्लू को खुशी खुशी अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करना चाहिए ना भाई। आमना ने हसन की तरफ देखा। सारा वाक़या सुनने के बाद हसन ने अब्बा जान की तरफ देखा और इत्मीनान से कहा, अब्बा जान, हम भी अल्लाह ताला की राह में अपने बकरे को कुर्बान करेंगे। अब्बा जान ने हसन को शाबाशी दी और गले लगाया। ईद उल अज़हा के दिन नमाज ईद से फारिग होकर बकरे की कुर्बानी की गई। हसन थोड़ा उदास तो था, मगर अल्लाह ताला का हुक्म मानने की खुशी उससे बढ़कर थी। अम्मी जान ने गोश्त के हिस्से किए। अब अब्बा जान और हसन रिश्तेदारों, गरीबों और मिस्कीनों में वो गोश्त बांटने के लिए घर से रवाना हो गए। आमना अम्मी जान का हाथ बटाने के लिए बावर्ची खाने में चली गई। अल्लाह ताला के हुक्म की तामील एक मुसलमान के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। अल्लाह ताला की राह में अच्छी चीज़ पूरे इखलास और खुशी से देनी चाहिए। आप भी ऐसा ही करें। बच्चों, सबक हमने पढ़ लिया। इस सबक में हमें क्या बताया गया है? हमें बताया गया है कि ईद उल अज़हा क्या है और किस तरह से मनाई जाती है और किसकी याद में मनाई जाती है। ईद उल अज़हा अल्लाह ताला के हुक्म पर मनाई जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کرا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب بار بار 3 دن تک جب بار بار آیا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے 3 دن یہ لگاتار خواب دیکھا اور اپنے بیٹے سے کہا تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم آ رہا ہے اور آپ اپنے اللہ کا حکم مانیں اور بے فکر ہو جائیں۔ جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو یہ کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جنگل لے کر گئے اور ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور ان کو ذبح کرنے لگے۔ جب ان کے گلے پہ چھری کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی جگہ مینڈا یعنی کہ دمبا آ گیا اور انہوں نے دمبے کی قربانی کی۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہم تمام مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں قربانی کرتے ہیں۔ قربانی ہمیشہ نیک نیتی سے اچھے خوبصورت جانور کی کرنی چاہیے۔ قربانی کو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اینڈ وقت پہ لائیں اور قربانی کریں، بلکہ اس جانور کو ساتھ محبت سے، پیار سے اس کا خیال رکھیں، اپنے پاس رکھیں۔ جو جتنی محبت سے، خلوص سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی قبول۔ آئیے بچوں، ہم اب اس سبق کا کام اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس کے الفاظ معنی اتارنے ہیں۔ الفاظ معنی کے لیے کیا ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، فل اسکیپ پیپر لینا ہے، سائیڈ میں لائن ڈالنی ہے، ایک لائن بیچ میں ڈالنی ہے، الفاظ معنی کی اچھی سی ہیڈنگ ڈالنی ہے، اور ان سب سے پہلے آپ نے سبق کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، عید الاضحیٰ کی اچھی سی ہیڈنگ ڈال کے پھر کام اسٹارٹ کرنا ہے۔ یہ لائن آپ نے بلو کلر سے لکھنی ہے، یہ پینسل سے لکھنی ہے، ہر لفظ کو اچھے سے بنا کے لکھنا ہے۔ یہ الفاظ معنی ہے، منڈی وہ جگہ جہاں زیادہ تعداد میں چیزیں ہوں، رونق چہل پہل، تنومند صحت مند، توفیق ہمت استطاعت، راضی رضامند، مسکینوں ضرورت مندوں، تعمیل ماننا اللہ کا حکم ماننا، اخلاص خلوص کے ساتھ، اطاعت حکم ماننا۔ یہ تھی ہماری الفاظ معنی۔ اب ہم سوال جواب پر آ جاتے ہیں۔ سوال جواب کی اچھی سی ہیڈنگ ڈالنی ہے، وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ سوال جواب کی اچھی سی ہیڈنگ ڈالنی ہے۔ میں نے لائن چھوڑے بغیر کام کرا ہے، آپ نے لائن چھوڑ کے اچھا حل کرنا ہے، ہر لفظ کو کھلا نیٹ اینڈ کلین کام کرنا ہے۔ سوال بلو کلر سے اتارنا ہے، پینسل سے جواب۔ حسن اپنے ابا جان کا انتظار کیوں کر رہا تھا؟ حسن کے ابا جان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شام کے وقت حسن کو ساتھ لے کر بکرا خریدنے جائیں گے، اس لیے حسن دوپہر ہی سے تیار ہو کر ابا جان کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ اس سے جانور بہت پسند تھے۔ سوال نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا؟ کوسچن مارک۔ سوال جواب، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں۔ بار بار یہ خواب دیکھنے پر انہوں نے سوچا کہ اللہ ان سے اپنی عزیز چیز کی قربانی مانگ رہا ہے اور اس مقصد کے لیے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اللہ کی طرف سے مانگی گئی آزمائش میں پورے اترے۔ سوال نمبر 3، مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اہم کیا ہونا چاہیے؟ کوسچن مارک۔ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی ہر حال میں تعمیل کریں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے پورے اخلاص اور خوشی کے ساتھ اچھی چیز کو قربان کریں۔ سوال نمبر 4، حسن اور ابا جان قربانی کا گوشت کن لوگوں میں بانٹنے گئے؟ حسن کی والدہ نے قربانی کے گوشت کے حصے سنت رسول کے مطابق کیے اور حسن اور ان کے والد رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں میں وہ گوشت بانٹنے کے لیے گئے۔ اس کے بعد ہم نے جملے بنانے ہیں۔ جملے بنانے کے لیے سائیڈ میں لائن کھینچی، ایک پتلی سی اور لائن کھینچی، جملے بلو کلر سے اتارنے ہیں، پینسل سے اسے آگے کا کام کرنا ہے۔ جملے بنائے کی ہیڈنگ ڈال کے سب سے پہلا جملہ، رونق، یوم آزادی کے موقع پر علاقے میں بہت رونق تھی۔ آنسو، اپنا اچھا رزلٹ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حیرانی، کیا میں فیل ہو گیا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ خواب، برا خواب دیکھیں تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اطمینان، قرآن کی تلاوت کرنے سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آگے کا کام، ایک لفظ میں جواب دیں۔ سوال پینسل سے اتارنا ہے، جواب بلو کلر سے اتارنا ہے۔ پہلا سوال، عید الاضحیٰ کس اسلامی ماہ میں منائی جاتی ہے؟ ذی الحج میں۔ سوال نمبر 2، حج کا فریضہ کون سی تاریخ کو ادا کیا جاتا ہے؟ کوسچن مارک، 10 ذی الحج کو۔ سوال نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ کوسچن مارک، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال نمبر 4، خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال نمبر 5،
اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کس جانور کی قربانی کا حکم دیا؟ مینڈھے کی۔ سوال نمبر 6، عید الاضحیٰ پر کن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے؟ بکرا، دمبا، گائے، بیل، اونٹ۔ سوال نمبر 7، قربانی کا گوشت کن میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں میں۔ اب ہم بک کا کام کریں گے۔ پیج نمبر 14 کو اوپن کریں، اس میں سوال نمبر 2 دیکھیں۔ سبق کے مطابق درست جواب منتخب کر کے خالی جگہ پر کریں، ٹھیک ہے۔ پہلی خالی جگہ ہے حسن اور اس کے والد ڈیش منڈی میں گئے، مویشی۔ حسن کو ایک ڈیش رنگ کا بکرا پسند آ گیا، گہرے بھورے۔ بکرے کا نام ڈیش رکھا گیا، گلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈیش بار خواب دیکھا، 3 بار۔ نماز ڈیش سے فارغ ہو کر بکرے کی قربانی کی گئی، عید۔ اب ہم نے یہ کام کرنا ہے، اعراب لگائیں۔ اعراب لگانے کے لیے سوال بلو کلر سے اتار کے یہ الفاظ آپ نے پینسل سے اتارنے ہیں۔ اس کے اوپر جو میں نے پین سے نشان لگائے ہوئے میں بتا بھی رہی ہوں آپ لوگوں کو، وہ نشان آپ نے پینسل سے لگانے ہیں۔ دال واو پیش دو، پے زے پے، ہے رے زبر ہے، دوپہر، ٹھیک ہے۔ پہلا دسترخوان، دال سین زبردست، تے رے زبر تر، دستر، قے واو پیش قو، واو الف زبر وا، نون ساکن، دسترخوان۔ قاف یا زر کی، میم تے زبر مت، قیمت۔ پے سین زبر پس، سین نون زبر سن، پسند۔ دال یا زر دی، دال ہے زبردہ، پسندیدہ۔ تے این زبر تا، میم یا زر می، لام ساکن، تعمیل۔ یہ آپ نے الفاظ لگائے۔ اس کے بعد دوسرا سوال، ان الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں۔ اس کام کے لیے کیا کرنا ہے؟ لائن بیچ میں ڈالنی ہے۔ ایک طرف نمبر 1 ڈال کے یہ لکھنا ہے غبارہ، پھر بکرا، پھر جگالی، پھر منڈی، قربانی، اداس، شاباش، عید۔ ایک سائڈ پر آپ نے یہاں لکھنا ہے، اس کے سامنے اوپر ہیڈنگ ڈالیں گے الف بائی ترتیب۔ الف بائی ترتیب کے نیچے آپ کیا لکھیں گے؟ سب سے پہلے اداس، پہلے نمبر پر آئے گا اداس، دوسرے نمبر پر آئے گا بکرے، تیسرے نمبر پر آئے گا جگالی، اس کے بعد آئے گا شاباش، پھر عید، پھر غبارے، پھر قربانی اور آخر میں منڈی۔ یہ ہو گئی ہمارا الف بائی۔ ہمارا اس سبق کا کام تمام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم اگلے تیسرے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔